السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے عورت جب بالغ ہو جائے۔ جب عورت بالغ ہو گئی تو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریعت کے تمام احکام کی پابند ہو گئی۔ اب اس پر نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کے تمام مسائل پر عمل کرنا فرض ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی وہ ذمہ دار ہو گئیں۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ خدا کے تمام فرضوں کو ادا کریں اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتی رہیں، اور یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ اور بڑوں کی تعظیم و خدمت بجا لائیں، اور اپنی چھوٹے بھائیوں بہنوں اور دوسرے عزیز و اقابر سے پیار و محبت کریں۔ پڑوسیوں اور رشتے ناتے کے تمام چھوٹے بڑوں کے ساتھ ان کے مراتب و درجات کے لحاظ سے نیک سلوک اور اچھا برتاؤ کرے، اچھی عادتیں سیکھے اور تمام خراب عادتوں کو چھوڑ دے، اور اپنی زندگی کو پورے طور پر اسلامی سانچے میں ڈال کر سچی پکی پابند شریعت اور ایمان والی عورت بن جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ محنت و مشقت اور صبر و رضا کی عادت ڈال لیں۔ مختصر یہ کہ شادی کے بعد اپنے اوپر آنے والی تمام گھریلو ذمہ داریوں کے معاملات حاصل کرتی رہے، اور شوہر والی عورت کو کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ نبھا اور اپنا گھر سنبھالنا چاہیے، اس کو اپنی ماں اور بڑی بوڑھی عورتوں سے پوچھ کر اس کا ڈھنگ و سلیقہ سیکھیں، اور اپنے رہن سہن اور چال و چلن کو اس طرح سدھاریں اور سنواریں کہ نہ شریعت میں گنہگار ٹھہرے، نہ برادری و سماج میں کوئی اس کو طعنہ مار سکے۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، سونے جاگنے، بات چیت وغیرہ ہر کام ہر بات میں جہاں تک ہو سکے خود تکلیف اٹھائے، مگر گھر والوں کو آرام و راحت پہنچائے۔ بغیر ماں باپ کی اجازت کے نہ کوئی سامان اپنے استعمال میں لائیں، نہ کسی دوسرے کو دے، نہ گھر کا ایک پیسہ یا ایک دانہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر خرچ کریں، نہ بغیر ماں باپ سے پوچھے کسی کے گھر ادھر ادھر جائیں۔ غرض ہر کام ہر بات میں ماں باپ کی اجازت اور رضامندی کو اپنے لیے ضروری سمجھے۔ کھانے پکانے، سینے پرونے، اپنے بدن، اپنے کپڑوں اور مکان و سامان کی صفائی، غرض سب گھریلو کام دھندوں کا ڈھنگ سیکھ لیں اور اس کی عملی عادت ڈال لیں، تاکہ شادی کے بعد اپنے سسرال میں نیک نامی کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور میکے والوں اور سسرال والوں کے دونوں گھروں کی چہیتی و پیاری بنی رہیں۔ صدق اللہ علی العظیم، صدق اللہ رسولہ الکریم۔